سبق نمبر 1 توحید کے عمومی طور پر 5 ارکان گنوائے جاتے ہیں۔ پہلا توحید و رسالت، 2 نماز، 3 روزہ، 4 حج اور 5واں زکوٰۃ۔ ان توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی الہ، معبود، مالک جو بھی گن لیں، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی ان دونوں کی بات ماننی ہے، اور اس کے علاوہ دین میں کسی کی بات نہ ماننے کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کا تفصیلی بیان کیا جائے گا، اور روزہ ہے، روزہ نفس کی پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور کوئی چاہے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تو اس پر یقین رکھ کر اپنے آپ کو اس چیز سے روک دینا جس کے لیے دنیا میں انسان تگ و دو کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکن حج کا آتا ہے۔ حج کے بارے میں نماز کے بعد گفتگو کی جائے گی۔ 5واں رکن زکوٰۃ کا آتا ہے۔ زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کے لیے ہے، مال جو کہ انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور لوگوں کو دینا، یہ 5واں رکن ہے۔ تفصیلی ارکان جو ہیں جو بار بار ادا کیے جاتے ہیں ہر امیر اور غریب کے ادا کرنے کے لیے، ان میں نماز ایک دوسرا رکن ہے۔ نماز کی تفصیل یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں انسان 5 وقت اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، تو یہ روحانی طور پر اللہ اور بندے کی گفتگو ہے۔ تو اسے سمجھے بغیر، اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھے بغیر جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کلام کرتے ہیں، ہم کیا طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں، تو وہ اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر نماز پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں رہ جاتا، اور اس سے مطلوبہ مقاصد، مطلوبہ انعامات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو نماز کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز اسلام کا تقریباً 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ تو آج اس پر بات کر لیتے ہیں کہ نماز صرف پڑھنا ہی کافی ہے یا اس کا کوئی مقصد بھی ہے۔ ہم آج کل کے مسلمان مقصد سے ہٹ چکے ہیں اور صرف قرآن مجید کو بھی پڑھ لیتے ہیں بغرض ثواب، نماز کو بھی پڑھ لیتے ہیں، فرض ادا کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کا مقصد نہیں سمجھتے۔ تو آئیے آج اس پر بات کر لیتے ہیں کہ نماز کیا ہے اور اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح بھی اس کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز میں بندہ خدا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی، و تبارک اسموں کا، اور تمہارا نام برکت والا ہے، و تعالی جدوں کا، اور تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں پر مسلمان جو ہے وہ نمازی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں اقرار کرتا ہوں، یعنی بندہ خدا کی خوبیوں، تمام صفات کو ماننے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرا نام برکت والا ہے، یعنی تیرا نام لینا بھی میرے لیے باعث برکت ہے، تیری شان اونچی ہے اور تیرا کوئی ثانی ہمسر نہیں، میں یہ بھی یقین کر چکا ہوں، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں عبادت کروں، جسے میں مالک و مختار جانوں۔ آگے پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ جو کچھ میں اب مانگنا شروع کر رہا ہوں
اس سے مانگنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر شروع کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے ہے جو منبع رحمت ہے، بہت مہربان ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا جاتا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے اور بہت نرم و طبیعت والا ہے۔ مالک یوم الدین، تو پورے دین کے دن کا مالک ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہاں پر روحانی طور پر سلام پھیر دیتے ہیں، نماز ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس سے ہی مدد ہے، تو ہم سمجھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، تم نہیں سمجھے، ابھی جاری ہے۔ ہم کون سی مدد مانگنا چاہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ اسی نماز میں ہی ہمیں مکمل سمجھائے گا۔ کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ آگے کہا جاتا ہے قبول فرما، میری اس دعا کو قبول فرما۔ پھر قرآن کی کوئی سی آیت پڑھ دی جاتی ہے، زیادہ تر قل واللہ احد پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے، تو بے پرواہ ہے، نہ تو کسی سے ہے نہ کوئی تجھ سے ہے، مطلب نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی تیری اولاد ہے اور کوئی تیرے برابر نہیں، تو ہی مجھے اس جو میں نے اوپر دعا مانگی ہے اس کے ذریعے سے میری مدد فرما۔ پھر انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، تو عظیم ہے، تیرے سوا میری رہنمائی کوئی نہیں فرمائے گا، میں نے سر جھکا لیا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، مجھے امید ہے تو نے اپنی تعریف قبول فرمائی ہے، جو میں نے، اے میرے رب میں نے تیری تعریف کی وہ تو نے قبول فرمائی ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تعریف کے لیے باقی تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ پھر اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب جواب نہیں آتا تو انسان سجدے میں چلا جاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، اللہ میں نے تیرے سامنے سر جھکا دیا، تو ہی اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں۔ پھر سر اٹھاتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، اسے تشہد کا نام دیا جاتا ہے۔ وہاں پر جب ہم روحانی طور پر اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، ہم اپنے نبی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمام زمان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور کون سے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ پھر ہمارے محبوب کی طرف سے ہمیں درود دیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی مجھ محمد پر اور میری آل پر اس طرح رحمت و برکت حاصل ہے جس طرح ابراہیم اور ان کی آل پر تھی۔ اللہم صلی علی محمد، سلامتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیت، جیسے سلامتی تھی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، بے شک تو حمید اور مجید ہے۔ اللہم بارک، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، اس طرح کی برکت تھی علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو حمید اور مجید ہے۔ یہ دین ہے، درود ابراہیمی ہی دین ہے، اور نماز میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے دعا مانگی جاتی ہے کہ میرے اوپر، میرے والدین کے اوپر اور مومنین مومنات پر ان کی مغفرت فرما۔
تو درود ابراہیمی نماز میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نماز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر رحمت و برکت نازل ہے، اور دین بھی اسی درود کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ جیسے بندہ کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج ایسا برتاؤ کروں گا جس طرح کہ کل برتاؤ کیا تھا، تو بندہ پہلے سوچتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ جس طرح میں نے ابراہیم اور ان کی آل کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا، تو یہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے سب سے پہلے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل کا کیا معاملہ تھا، اور وہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا ہے اس دین اسلام میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون سی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی زمین، جاگیریں اور گھوڑے، جانور اور رقبے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی دنیاوی مال و دولت تھا، سونا چاندی تھا؟ کون سی رحمت تھی جو حضرت ابراہیم پر تھی، حالانکہ ان لوگوں نے خانہ بدوشی کی زندگی بھی بسر کی؟ تو معلوم ہوا کہ ان پر جو رحمت و برکت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی دوستی، اپنی ولایت، اپنی نبوت عطا فرمائی تھی، اور ان کی آل میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی تھے، حضرت یعقوب نبی تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے۔ اسی طرح ان کی حضرت ابراہیم کی آل میں ہی حضرت داؤد تھے، نبی تھے، اور حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی تھے۔ تو کم و بیش کوئی 24 کہتا ہے اور کوئی 24 سے زیادہ کہتا ہے، بہرحال جتنے بھی تھے ان کی آل میں، اولاد میں نبی تھے، اور سارے ہی ان کے اولاد میں تھے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھی رحمت و برکت ہے۔ آپ کو بھی ولایت، نبوت دی گئی ہے۔ نبوت کیونکہ ختم ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، مگر ولایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل میں ہے جو کہ قیامت تک چلے گی۔ اور اسی کے بارے میں احادیث بھی بیان کی گئی ہیں کہ قرآن اور آل جدا نہیں ہیں، اور قیامت کے دن مجھے حوض کوثر پر ملیں گے، یعنی قرآن رہے گا تو ساتھ آل بھی رہے گی، وہ ولایت ان میں موجود رہے گی، قرآن مجید کی ولایت۔ تو یہ نماز سے ہمیں یہی حاصل ہوا۔ دین کا پہلا رکن توحید ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور انہی کی بات ماننی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رکن یعنی نماز میں ہمیں تفصیلاً بتا رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کس طرح ہے۔ وہ ہمیں پورا راستہ، نماز کا مطلب ہے ایک راستہ، رہنمائی۔ تو نماز ہمیں راستہ بتا رہی ہے کہ ہم نے کن کی تقلید کرنی ہے اور کس کی اتباع کرنی ہے۔ یہ دین کیونکہ دین ابراہیمی سے الگ نہیں ہے، نماز میں جو ہمیں راستہ دیا گیا ہے، دین اسلام دین ابراہیمی سے جدا نہیں ہے، اور اس کا اسلام کا چوتھا رکن حج اسی بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہم ابراہیمی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور قربانی ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی، مگر اللہ تعالیٰ نے دمبا کی قربانی لے لی۔ تو آج تک ہم دمبے جانوروں کی قربانی دیتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم درود ابراہیمی کو دین نہیں مانتے تو پھر ہمیں ابراہیمی سنتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ اس سارا دین درود ابراہیمی کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ اسلام کا پانچواں رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ مال کی پاکیزگی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔